سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ عالمی ادارے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کو طاقتور ممالک کمزور ملکوں کو دبانے کے لیے ایک سیاسی آلے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان کو اس کی گرے لسٹ میں مسلسل رکھنا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ حالانکہ پاکستان نے 27 میں سے 26 مطالبات پر عمل درآمد کیا، لیکن پھر بھی اسے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جبکہ بھارتی وزیر خارجہ کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے، جس میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ بھارت نے پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں رکھنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے، لیکن معلوم یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کو جان بوجھ کر گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے، جس سے FATF کے متاثر ہونے کا اندیا ملتا ہے۔ دوسری طرف بھارت منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی سرپرستی جیسے معاملات کے لیے اس بات کا مستحق ہے کہ FATF اسے بلیک لسٹ کرے۔ بھارت کے 44 بینکوں کو $1 ارب سے زائد مالیت کی مشکوک لین دین پر کڑی نگرانی میں رکھا گیا، لیکن FATF کافی شواہد کے باوجود بھارت کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ FATF نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کو نظر انداز کرتے ہوئے بھارت کی جانبداری کی اور اسے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، جو اس کے دوہرے معیار کا عکاس ہے۔ پاکستان نے دنیا میں قیام امن کے سلسلے میں گراں قدر خدمات ادا کی ہیں اور اس سلسلے میں جانی اور مالی قربانیاں بھی دیں۔ پاکستان کی ان قربانیوں کو عالمی سطح پر تسلیم بھی کیا گیا ہے، جبکہ بھارت خاص طور پر اس خطے میں دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے، جس کے ناقابل تردید ثبوت پاکستان عالمی برادری کو بھی پیش کر چکا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ FATF پاکستان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کی بجائے حقیقی طور پر دہشت گرد ملک بھارت کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرے۔